السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں قربانی سے متعلق جانیں گے قربانی کے مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی بینائی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی قربانی درست ہے۔ اجازت: اگر کوئی شخص دوسرے آدمی کی واجب قربانی کرنا چاہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر دیا کرتا ہے اور بیوی اور اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہو تو اس عرف و رواج کی وجہ سے ان کی طرف سے واجب قربانی درست ہو جائے گی۔ صریح اجازت لینا ضروری نہیں ہوگی بلکہ عرف و رواج کافی ہو جائے گا، اور جہاں پر یہ عرف نہ ہو تو واجب قربانی کے لیے صریح اور صاف طور پر اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی: موجودہ دور میں اجتماعی قربانی کا رواج عام ہو رہا ہے اور بہت سارے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جائز ہے، صحیح ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی برائی نہیں، بلکہ اگر خال کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اجتماعی قربانی میں حصے لینے کو ترجیح دینا بہتر ہے، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور پریشانی بھی نہ ہو اور خال بھی مستحق لوگوں کو مل جائے۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے جان بوجھ کر حرام آمدنی والے افراد کے ساتھ شرکت نہ ہو، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والے اداروں پر یہ ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے حروف میں یہ اعلان لکھ کر آویزہ کر دے کہ حرام آمدنی والے، مثلاً سود، جوا، بینک انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں۔ اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 شریکوں کی طرف سے یہ قربانی ہے اس کا تعین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، اور نہ تعین نہ ہونے کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں رقم بچ جائے: اگر اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے کے بعد رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ رقم جمع کرنے والوں کی اجازت کے بغیر بچی ہوئی زائد رقم اجتماعی قربانی کرنے والوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اجتماعی قربانی کرنے والا اجرت کے طور پر کچھ لینا چاہے تو ابتدا ہی سے متعین کر کے لے سکتے ہیں اور بعد میں نہیں۔ ادھار لیے ہوئے جانور سے قربانی کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ غیر کے ملک میں ہے۔ اسلامی یادگاریں: دنیا کا عام دستور ہے کہ عظیم الشان کارناموں کی یادگاریں قائم کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کے لیے مجسمے، ہیکل اور مخصوص شکل کھڑے کر دیے یا کوئی تعمیر کر دینے کو کافی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے عظیم الشان کام انجام دینے والے اعزاز اور عزت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور کچھ دیر تک باقی بھی رہتا ہے، لیکن یادگار قائم کرنے کی اصلی روح اس سے زندہ نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے مجسمات، ہیکل وغیرہ کی تعمیر اور تنصیب کی قدیم رسم کو چھوڑ کر ان کے افعال کی نقل کرنے کو
عبادت بنا دیا اور قیامت تک لوگوں پر لازم کر دیا، جن سے یا صرف ان اعمال کے کرنے والوں کو یا ہر وقت زندہ رہتی ہے، بلکہ ان کے اس نیک عمل کا جذبہ بھی دلوں میں بیدار ہوتا ہے۔ مجسمات اور تعمیرات کتنی ہی زیادہ مضبوط ہو، آخرکار حوادث کا شکار ہو کر فنا ہو جائے گی، نام و نشان تک مٹ جائے گا، مگر اسلامی یادگاریں قیامت تک کے لیے باقی رہیں گی۔ اضحیٰ، اضحیٰ قربانی کے معنی ہے یوم الاضحیٰ کا معنی قربانی کا دن۔ اعوذ باللہ تکبیر کے بعد پڑھیں۔ عیدین کی نماز میں امام اعوذ باللہ تکبیرات زوائد کے بعد پڑھے، اس لیے کہ قرات تکبیرات زوائد کے بعد کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اعوذ باللہ قرات کی تابع ہے، البتہ تکبیر تحریمہ اور تکبیرات زوائد کے درمیان ثنا پڑھے۔ افضل جانور، اگر فقراء اور نادار ضرورت مند لوگ زیادہ ہو تو زیادہ گوشت والا جانور افضل ہے، اور اگر ضرورت مند لوگ کم ہو تو پھر جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہو تو وہ افضل ہے۔ بہت زیادہ فربا اور موٹا تازہ جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک فربا موٹے تازے بکرے کی قربانی دو کمزور دبلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے، بشرطے کہ گوشت خراب نہ ہو۔ اگر بڑے جانور گائے وغیرہ کے 7ویں حصہ کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے۔ بھیڑ سے بکری افضل ہے، مادہ کی قربانی نر سے افضل ہے۔ جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر دو جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہ بہتر اور افضل ہے۔ الٹا کھینچنا، جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ تک پکڑ کے پیچھے کی ٹانگوں کے آگے کی طرف سے کھینچنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، صرف اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرنے سے جانور حلال ہوگا اور گوشت کھانا جائز ہوگا، البتہ سنت کے خلاف ہے، یعنی مکروہ ہے۔ اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے گا۔ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، ذبح کے وقت صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، البتہ بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کہنا سنت کے مطابق ہے۔ امانت کی رقم سے اجازت کے بغیر قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر رقم کے مالک سے اجازت مل جائے تو اس سے جانور خرید کر قربانی کرنا جائز ہوگا، اور قربانی کرنے والے پر لازم ہوگا کہ رقم مالک کو واپس کر دے۔ امت محمدیہ پر خاص انعام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی اور مقبول قربانی کو جلا دیتی۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اندازہ سے گوشت تقسیم کرنا، قربانی کا گوشت اندازہ سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ وزن کر کے برابر کر کے تقسیم کرنا جائز ہے۔ اگر کسی حصہ میں کمی بیشی ہوگی تو سود ہو جائے گا، اور سود لینا دینا کھانا سب حرام ہے۔ اندھے جانور کی قربانی درست نہیں۔ انشورنس کمپنی کے ملازم، انشورنس کا دار و مدار سود یا جوئے پر ہے، اور سود اور جوئے کی آمدنی حرام ہے، اور حرام آمدنی سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ لہذا مشترکہ یا اجتماعی قربانی میں ایسے آدمی کو شریک کرنا درست نہیں جس کی آمدنی صرف یا غالب انشورنس کمپنی کی ہے۔ ہاں، اگر ایسے لوگوں کے پاس حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ مخلوط نہیں بلکہ الگ ہے، تو ایسی حلال آمدنی سے یا کسی سے حلال رقم قرض لے کر قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔ اوجری کھانا جائز ہے۔
اولاد، اگر اولاد خود صاحب نصاب ہو تو خود ان پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو والد پر اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ اگر والد نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا، ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کی اولاد میں 10 افراد ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے قربانی کرے گا، اولاد کے نام سے نہیں۔ اگر اولاد بالغ ہے اور سب کے سب مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس صورت میں ہر ایک پر ضروری ہوگا کہ ایک ایک حصہ قربانی کرے۔ اگر باپ اولاد کی طرف سے اولاد کی اجازت سے اس کی قربانی کرے گا تو ان کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور والد کو ثواب ملے گا۔ البتہ اگر باپ نہیں کرے گا تو ہر ایک پر لازم ہوگا کہ ایک ایک حصہ قربانی کرے، اور ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ اگر اولاد نابالغ ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اونٹ بھی حنفیہ کے نزدیک ساتھی افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں بھی حنفیہ کے نزدیک ساتھی افراد یعنی 7 شخص شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ نیز 7 افراد کی شرکت میں قربانی صحیح ہونا متفق علیہ ہے، اور اس سے زیادہ 10 کی شرکت مختلف بھی ہے، تو متفقہ علیہ قول پر عمل کرنا زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ ایام نحر میں شک ہو گیا، اگر ایام نحر میں شک ہو گیا کہ 12ویں ذی الحجہ ہے یا 13ویں، تو قربانی کرنے میں تیسرے روز تک تاخیر نہ کرے۔ تاخیر ہونے کی صورت میں قربانی کر کے سب گوشت کا حصہ صدقہ کر دینا مستحب ہے، سب گوشت کا صدقہ کر دینا مستحب ہے۔